تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ انشقاق، جسے سورہ انشقت بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 25 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: جب آسمان شق ہو جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لائے گا اور یہی حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم تسلیم کرے گی اور یہی لازم ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی جانب کھنچا چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو امید ہے اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس شاداں و فرحاں لوٹے گا، اور جس کا نامہ عمل اس کے پس پشت دیا جائے گا تو وہ موت کو آواز دے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جب آسمان شق ہو جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ بادلوں کے ساتھ شق ہوگا۔ اللہ کا قول ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، کہکشاں سے پھٹ جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا قیامت کے دن شق ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لائے گا اور یہی حق ہے، اور اس کی بات سنے گا، یعنی اس کی قدرت کے اثر کو قبول کرنے کے لیے مطیع و منقاد ہوگا۔ جب وہ اسے شق کرنا چاہے گا، اس اطاعت گزار کی طرح جو اپنے امیر کے حکم کا منتظر ہوتا ہے اور اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، یعنی وہ غور سے سن کر اور اطاعت کر کے اسے حقیقت بنا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اس طرح پھیلائی جائے گی کہ اس کے پہاڑ اور ٹیلوں کو زائل کر دے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا کہ یہ زمین دوسری زمین اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے، انہیں پھیلا دیا جائے گا اور اسے کھینچا جائے گا جیسے ادیم اکازی دباغت شدہ چمڑا کو پھیلایا جاتا ہے، نہ تم اس میں کوئی کجی دیکھو گے اور نہ ہی اونچی جگہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی: جو کچھ اس کے اندر ہے، خزانے اور مردے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے: اور وہ خالی کرنے کے لیے اپنی انتہائی جد و جہد کرے گی کہ وہ مکمل طور پر خالی ہو جائے اور اس کے اندر کوئی بھی شے باقی نہ رہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا زمین پھیل جائے گی، پھر وہ شق ہو جائے گی اور اس میں انسان نکل کر باہر آئیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ اپنے پروردگار کا حکم تسلیم کرے گی اور یہی حق ہے کسی چیز کو پھینکنے اور خالی کرنے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے انسان، تو اپنے رب کی جانب کھنچا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، تو اس کی طرف جانے کی صحیح کر رہا ہے تاکہ تجھے اپنے کیے کی جزا مل جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تو امید ہے کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ بالکل آسان، اس میں کسی قسم کی مناقشت نہ ہوگی، تفصیلی حساب نہیں لیا جائے گا۔ کتاب معانی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حساب دینے والا معذب ہوگا۔ تو کہنے والے نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کا قول کہاں گیا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا یہ عرض ہے، یعنی درگزر کرنا۔ کتاب جوامع میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد آسان حساب، اس سے مراد نیکیوں پر ثواب دینا اور برائیوں سے درگزر کرنا ہے، اور جس سے حساب میں جھگڑا یا طولانی حساب ہوگا تو پھر اس پر عذاب کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس شاداں و فرحاں لوٹے گا،
اپنے مومنین رشتہ داروں کے پاس اور حور العین کے پاس۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس کا نامہ عمل اس کے پس پشت سے دیا جائے گا۔ کہا گیا ہے یعنی اس کا نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کہا گیا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ گردن سے باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ اس کے پس پشت ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ موت کو آواز دے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں وہ ہلاک ہو جانے کی تمنا کرے گا اور کہے گا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور اس سے مراد ہلاکت ہے۔ تفسیر قمی میں ہے مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے ویل ہے یعنی تباہی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا۔ ترجمہ: یہ شخص اپنے گھر والوں میں خوش و خرم تھا۔ اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کا رب اسے اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی اور جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ تم یقیناً ایک حصے سے دوسرے حصے تک سوار ہو کر جاؤ گے۔ پھر انہیں کیا ہو گیا؟ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ کافر لوگ تو اسے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اے نبی، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم تھا۔ وہ اپنے مال اور جاہ و منزلت پر اترا رہا تھا، اسے آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں، یعنی وہ مرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہاں، وہ واپس آئے گا، اس کا رب اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، وہ اس کے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ اسے مہلت نہیں دے گا، بلکہ اسے لوٹائے گا اور اسے سزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ تفسیر قمی میں ہے شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج ڈوب جانے کے بعد ہوتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں قسم کھاتا ہوں رات کی اور جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں جنہیں رات جمع کرتی اور چھپا دیتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں جمع ہوا اور مکمل ہو کر بدر کامل بن گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم یقیناً ایک حصے سے دوسرے حصے تک سوار ہو کر جاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں جو پہلے کی طرح ہو۔ کتاب اکمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی تم اپنے ما قبل والوں کی طرح چلو گے۔ تفسیر جوامع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اولین میں سے تم انہی کے طریقوں اور حالات کے مطابق عمل کرو گے۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے تم اپنے سے پہلے گزرنے والی قوموں کا راستہ اپناؤ گے کہ انہوں نے انبیاء کے بعد اوصیاء سے جو سلوک کیا تھا تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں تم ان کے نقش قدم پر بالکل اسی کے مطابق چلو گے، تم ان کے راستے کو بالکل نہ چھوڑو گے، اور ایک بالشت بھی، ایک ہاتھ بھی اور ایک گز بھی، یہاں تک کہ اگر تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اگر گوہ کے بل میں داخل ہوتے تھے تو تم بھی اسی میں داخل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ فرمایا میں اسے مراد لے رہا ہوں جو اسلام کی قبا کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ سب سے پہلی چیز جو تم دین میں توڑو گے وہ امانت ہے، اور آخری چیز نماز ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے یا اس کی تلاوت کے لیے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تفسیر جوامع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب ایک دن آپ نے وَاسْجُدُوا قَتْرَب کی تلاوت کی تو آپ نے
خود اور جتنے مومنین آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا، اور قریش ان کے سروں پر تالی بجا رہے تھے اور سیٹیاں بجا رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ کافر لوگ تو اسے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ اپنے نامۂ اعمال میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے سینوں میں جو کچھ کفر اور دشمنی کو چھپا رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ ان سے بطور استہزاء مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا کہا جا رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔ یہ استثناء منقطع یا متصل ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی اور ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اجر کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں، یا ان پر اس کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس سورے کی قرات کا ثواب اس سے پہلے سورہ انفطار میں بیان کیا جا چکا ہے۔